إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرہ الظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزید کثرت العطاء الا جودہ وکرمہ انہ هو العزیز الوہاب۔ دعا افتتاح کے اس فقرے میں پروردگار کی معرفت کے حوالے سے ہی گفتگو کی جا رہی ہے کہ پروردگار کی حمد کرتے ہوئے دعا افتتاح کا قاری یہ کہہ رہا ہے الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرہ، اے پروردگار کہ تیرا حکم، تیرا امر تمام مخلوقات میں آشکار ہے۔ یہاں پر دو اہم باتیں اس جملے کے اندر، ایک امر پروردگار کہ پروردگار کا امر، اور دوسرا تمام مخلوقات میں پروردگار کا امر جاری و ساری ہے۔ اور یہ دونوں صفتیں وہ ہیں کہ جو پروردگار کے اندر پائی جاتی ہیں کہ پروردگار صاحب امر بھی ہے اور اس کا امر تمام مخلوقات میں جاری، یعنی اس کی قدرت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ دعائے افتتاح کے یہ فقرات پروردگار کی اس حوالے سے معرفت کروا رہے ہیں کہ اے بندے تو پروردگار کے امر کو دیکھ کہ پروردگار کا امر ایسا امر ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی بھی چیز کا تو اس کے امر سے فرار ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ امر کی منزل پر کن فیکون کی منزل پر ہے، یعنی جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کے بارے میں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور پھر ممکن نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ چاہے کہ ہو جائے اور وہ نہ ہو۔ کانا امر اللہ مفعولا کہ پروردگار کا امر تو ہو کر ہی رہتا ہے، اور یہ امر الہی ہے کہ جس کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ کہ زمین اور آسمان پروردگار کے امر سے قائم ہیں۔ زمین اگر اپنی جگہ پر ہے اور آسمان اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے تو یہ زمین اور آسمان کا وجود اور ان کے وجود کا باقی رہنا پروردگار کے امر سے ہے۔ اے پروردگار تو نے اپنے امر سے زمین اور آسمان کو باقی رکھا، کس لیے؟ آیت کے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کا سب پروردگار عالم نے انسان کے لیے مسخر کیا۔ زمین اور آسمان امر پروردگار سے قائم ہیں اور یہ زمین اور آسمان انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے، یعنی جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں وہ سب انسان کے لیے ہے۔ یہ ساری چیزیں کائنات میں جو بھی چیز وجود رکھتی ہے وہ انسان کی خدمت میں مصروف ہے۔ سورج نکلتا ہے انسان کی خدمت کے لیے، درختوں پر پھل لگتے ہیں انسان کی خدمت کے لیے کہ انسان ان سے استفادہ کرے، اور رات کو چاند نکلتا ہے انسان کی خدمت کے لیے، سمندر میں پانی موجود ہے انسان کی خدمت کے لیے، دریاؤں میں پانی بہہ رہا ہے انسان کی خدمت کے لیے، کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت میں مصروف ہے۔ اے انسان تیرا کیا ہدف ہے؟ جب کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہے تو پروردگار نے تیرا بھی کوئی نہ کوئی ہدف رکھا ہوگا، اس لیے ارشاد ہوا اے انسان میں نے ہر چیز کو تیرے لیے خلق کیا، کائنات کی ہر چیز تیرے لیے ہے کہ تو اس سے استفادہ کر، تو اس سے فائدہ اٹھا، یہ تیری خدمت کے لیے ہے، اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا کہ تو میری معرفت حاصل کر، تو میری بندگی کر۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ انسان بندگی کے لیے خلق ہوا ہے، اور پھر جب بندگی کے لیے خلق ہوا ہے تو پھر کسی اور کی عبادت نہ کریں، لا تعبدوا الا ایاہ، کہ پروردگار کا یہ امر ہے، پروردگار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انسان تو پروردگار کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ بس پروردگار کی عبادت ہی انسان کی زندگی کا ہدف، اور اس عبادت کے ذریعے سے عبد بن جانا، کہ جو عبادت کی جو عبد نہ بنائے وہ مطلوب نہیں ہے، وہ عبادت جو انسان کو عبد بنا دے وہ مطلوب ہے۔ بس پروردگار کا امر ہر جگہ پر، پروردگار کے امر سے ہر شے قائم ہے اور ہر شے خدمت میں مصروف ہے انسان کی، اور انسان پروردگار کی بندگی کے لیے خلق ہوا۔ پھر اگلا فقرہ کہ پروردگار کا مجد ظاہر ہے۔ مجد کہتے کسے؟ مجد جب کرم اپنی انتہاؤں کو پہنچ جاتا ہے، اپنی اختتام تک پہنچ جاتا ہے، تب مجد وجود میں آتا ہے۔ اس لیے پروردگار کی صفت ماجد ہے کہ جب کرم اپنے کمال پر پہنچ جائے، جس ذات میں کرم اپنے کمال پر پہنچ گیا ہے اسے ماجد کہا جاتا ہے، مجید کہا جاتا ہے۔ پروردگار ماجد ہے، یعنی کرم کرنے میں دریغ نہیں کرتا، وہ کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر، جو بھی اس کے در پر آ جائے وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون اس کو مانتا ہے اور کون اس کو نہیں مانتا، وہ دینے میں اس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ فرعون اگر اس کے در پر آئے گا تو پروردگار فرعون کو بھی عطا کرتا ہے، اور اس کا نبی حضرت موسیٰ کی صورت میں اس کے در پر موجود ہیں تو حضرت موسیٰ کو بھی عطا کرتے ہیں، کیا جاتا ہے۔ یعنی پروردگار کے کرم میں، پروردگار کی عطا میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، پروردگار ہر ایک کو عطا کرتا ہے، جو آئے اس پروردگار کے در سے لے کر جائے۔
لیکن ہاں پروردگار جب بندگی کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اے بندے میں دوں گا سب کچھ تجھے، پوری کائنات ہر انسان کے لیے خلق کی، ہر چیز سے ہر کوئی استفادہ کرے، ہر کوئی فائدہ اٹھائے، کافر، مشرک، مومن، منافق، کوئی فرق نہیں ہے، سب کو عطا کروں گا، لیکن ہاں میں لوں گا ہر ایک سے نہیں، ہر ایک سے لیتا میں نہیں ہوں، میں بندگی اور عبودیت اور عبادتیں ہر ایک سے نہیں لیتا، کس سے لوں گا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اے بندے اگر تقوی کے ساتھ لے کر آئے گا میری بارگاہ میں تو میں تجھ سے لے لوں گا۔ بس انسان کو بندہ بننا ہے، اور پروردگار ماجد ہے، عطا کرنے والا ہے، انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی پروردگار کی بارگاہ میں ایسی عبادتیں لے کر جائے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اور پھر جب پروردگار کے مجد کا تذکرہ آیا تو وہ جس کا کرم انتہا پر ہوتا ہے وہ دینے میں بھی دریغ نہیں کرتا، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، اس لیے کہ الباسط بالجود یدہ، کہ پروردگار کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی پروردگار دینے کے لیے، پروردگار کا دسترخوان ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، جو آئے اس دسترخوان سے لے کر جائے۔ اور کیوں جواد اور کیوں ماجد، یہ دو صفتوں کا نتیجہ، یہ دو صفتیں کیوں؟ کیونکہ دینے سے ڈرتا وہ ہے کہ جس کو یہ احتمال ہو، جس کو یہ اس بات کا بھی احتمال ہو کہ اس کے دینے سے اس کے پاس موجود چیز میں یا موجود مال کے اندر یا موجود جو دینا چاہ رہا ہے، جو جنس بھی دینا چاہ رہا ہے، اس میں کمی ہو جائے گی، تب وہ دینے سے گھبراتا ہے۔ لیکن پروردگار ماجد بھی ہے، کرم بھی انتہا پر ہے، جواد بھی ہے، جود بھی انتہا پر ہے، اور جود اور کرم کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے، مصلحتوں کو دیکھ کر ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ لیکن کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ اس کے خزانے میں کمی ہو جائے گی، اس کا خزانہ بھی بے حساب ہے، لا متناہی ہے۔ ہم مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے کہ کس طرح سے مانگا جائے پروردگار کی بارگاہ میں، اور دعا افتتاح اسی ادب کو سکھا رہی ہے کہ جب آؤ پروردگار کی بارگاہ میں تو پروردگار کی بارگاہ میں آ کے دعا کے لیے جب ہاتھ بلند کرو تو کہو انہ هو العزیز الوہاب، اے پروردگار تو عزیز بھی ہے، وہاب بھی ہے، جب تو غلبہ کرنے والا بھی ہے اور تو وہاب عطا کرنے والا بھی ہے، بس میں بھی دست دعا تیری بارگاہ میں بلند کرتا ہوں، پروردگار تو مجھے عطا کر دے، کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی کو دینے سے کمی نہیں ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔